السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہماری ریئیکشن ویڈیو ایپیسوڈ نمبر 3 ہے اور جمعے کے دن کے اوپر آج ہم ریئیکشن دیں گے کہ جمعے کا جو خطبہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور جمعے کی نماز کن پر فرض ہے اور کس پہ نہیں۔ یہ پوری ویڈیو ڈیٹیل سے میں ریئیکشن دوں گا، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے اس کو اینڈ تک دیکھیں اور ایپیسوڈ نمبر 3 ہے، اس کو واچ کرے فل، کیونکہ جمعے کے متعلق میں نے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ سب کے لیے انشاءاللہ میں اسے جمعے سے پہلے ہی اپلوڈ کر دوں گا، تو میرے ساتھ یہ رہیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر 3 جمعے کسی مسلمان نے بغیر عذر کے، عذر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے، آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے، آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ کی فرضیت نہیں ہے۔ لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تہاوناً، کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعے مسلسل 3 ترک کر دے گا تو طبع اللہ علی قلوبہم بھی آ گیا اور ختم اللہ علی لیختمن اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا۔ اچھا، اس میں اب جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے۔ نماز تو ظہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے نا، ظہر کے 4 فرض ہیں اور جمعے کے 2 ہیں، تو نماز اصل شے نہیں ہے، اصل شے جو ہے خطبہ جمعہ ہے جس نے کہ جمعے کو اہمیت دی ہے۔ اس لیے کہ خطبے میں تعلیم ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے، یہ ہفتے وار اجتماع ہے، اس ہفتے وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے، اسے پانی دینا ہے، سینچنا ہے، اور یہ کام در حقیقت خطبے کا ہے۔ ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے، شروع سے اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے، پھر وہ احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پر وہ واجب ہے، لازم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے لیے، چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی الصلاۃ والسلام، جمعے کا دن تھا، ہمیشہ سے جمعے ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے، اور جمعے ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے اس کام کے لیے۔ تو خواتین و حضرات، ابھی آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی، شارٹ سی ویڈیو تھی، ریئیکشن میں نے اس پہ کیا۔ اب میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتا دیتا ہوں اس بارے میں کہ خواتین و حضرات، جو جمعے کا دن ہے، اس خواتین و حضرات دیکھیں، ہمیں ہفتے میں ایک دن، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بتایا کہ ایک دن ہفتے میں ہمیں لازمی اللہ رب العزت کو دینا چاہیے۔ ویسے تو پورا ہفتہ دینا چاہیے، میں تو کہتا ہوں ہر وقت اللہ کے لیے وقف ہو، لیکن کچھ دنیاوی آج کل ہمارے لوگوں کی مصروفیات ہیں، تو ان دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے کم از کم ہفتے میں ایک دن اللہ کے لیے نکالیں۔ اسی وجہ سے ہی یہ جمعے کا مبارک دن ہمارے پاس آیا، اور یہ مبارک دن کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ دن ہمیں اللہ کو دینا چاہیے، کم از کم زیادہ سے زیادہ۔ اس دن ہم چاشت کی نمازیں تہجد ادا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار زیادہ سے زیادہ کریں، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، استغفار کریں، اور اسی کے ساتھ قرآن پاک کو تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ مطلب ایسا ہے کہ اس دن کو ہم اللہ رب العزت کے لیے تقریباً وقف کر دیں۔ میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتاؤں تو اگر میں جمعے کے دن جو بھی کرتا ہوں، اگر میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ میں عبادت کرتا ہوں یا نہیں، تو یہ تو مطلب ہے کہ دکھاوا ہو جائے گا، لیکن میں آپ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کل ایسے لوگ ہیں جن کی جمعے کے دن بھی چھٹی بھی ہوتی ہے، کچھ تو ہوتے ہیں ان کی ہوتی نہیں ہے، کچھ مصروفیات ہوں، وہ الگ بات ہے، لیکن کم از کم جو کاروباری لوگ ہیں، جن کا اپنا بزنس ہوتا ہے، میں ان کی طرف مخاطب ہوں کہ آپ کی جمعے کے دن چھٹی لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کاروبار آپ کے ہینڈل میں ہے تو آپ کو جمعے کے دن چھٹی لازمی رکھنی چاہیے اپنے لیے۔ اگر آپ جمعے کے دن اپنے لیے چھٹی نہیں رکھ رہے، اس دن بھی آپ کاروبار میں لگے ہوئے، تو آپ کے لیے میں نے قرآن میں ایک آیت آپ لوگوں کے لیے نکالی ہے، یہ ہمارے پاس ہے، سورہ جمعہ ہے، 62 سورت قرآن کی، یہ سورہ جمعہ، اس کی آیت نمبر 9، سورہ جمعہ 62 سورت قرآن کی آیت نمبر اس کی ہے 9،
اور یہ سورت جو ہے یہ قد سمع اللہ 28 سپارے میں ہے. اس کی آیت پر ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اس آیت میں؟ ملاحظہ فرمائیں. اے ایمان والو، اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ جب اذان ہو نماز جمعے کے دن، جب اذان ہو جمعے کی، تو دوڑو اللہ کی یاد کو، یعنی اللہ کی مطلب سارے کام چھوڑ دو، تجارت شجارت سب کچھ چھوڑ دو اور مسجد کی طرف بھاگو، اور سارے کام چھوڑ دو، تجارت بیچنا شیچنا جو بھی آپ کے کام ہے، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھو. اور اس کے بعد ایک اگلی آیت بھی اس میں ملاحظہ فرمائیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب تمام ہو چکے نماز تو پھیل پڑو زمین میں اور ڈھونڈو فضل اللہ کا، اور یاد کرو اللہ کو بہت سا، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، شاید تمہارا بھلا ہو. یعنی جمعے کے دن میں نے آپ کو یہی فرمایا کہ جمعے کے دن آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو یاد کریں. اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے، یہ میں نے دو آپ کو آپ کے سامنے آیات پڑھ کے بتائی ہیں. تو جن کے کاروبار ہوتے ہیں، جن کے ہینڈل میں ہوتے ہیں، میں خدا رہا ان سے گزارش کرتا ہوں، دیکھیں جو کچھ تو نوکریوں والے ہوتے ہیں ان کو جمعے کے دن بھی چھٹی نہیں ملتی، ان کو بھی پھر بھی چاہیے ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جن کے کاروبار ہوتے ہیں، جن کے پاس اپنی بزنس ہے، تو میں ان کی گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے ایک جمعے کی چھٹی رکھیں لازمی. دیکھیں پیسہ جمعے کے دن اگر آپ کریں گے آپ کی کبھی بھی برکت نہیں ہوگی، کہ جب آپ اس دن، جب اللہ نے فرمایا کہ سارے کام چھوڑ دو اور مسجد کی طرف بھاگو اور نماز جمعہ کے بعد بھی اللہ کا ذکر یعنی تلاش کرو، یعنی کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، تو اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر. تو جمعے کے دن ایک دن اللہ رب العزت کو دیں، خدا را ایک دن اللہ رب العزت کو دیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں اینڈ. مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے ویورز انشاءاللہ جمعے کے دن کو بھی اللہ رب العزت کے لیے، مجھے پوری امید ہے کہ ہم سارے مسلمان اللہ کو دیں گے. ہمارے اندر جو کوتاہیاں اللہ وہ بھی معاف فرمائے، آپ کے اندر، ہم سارے مسلمانوں کے اندر ابھی تک جتنی کوتاہیاں تھیں معاف فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں دین کی طرف وقف فرمائے، اسلام کے لیے وقف فرمائے اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو تفسیر ترجمے کے ساتھ اور احادیثوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.